کہ جب بدکار بدکاری کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اب شیطان کیا چاہتا ہے؟ ہمیں سو میں مبتلا کر دے، ہمیں بدکاری میں مبتلا کر دے، اور بدکاری کے جتنے راستے ہیں، فحشا کے جتنے راستے ہیں، شیطان نے ان کو آراستہ کر دیا ہے، رقص کو فن قرار دے دیا گیا ہے، اور آج اوریانی پر مشتمل مخلوط اجتماعات کو فیسٹیول کا نام دے دیا گیا ہے، اور کیا کیا رنگ اور کیا کیا ڈھنگ دیے گئے ہیں۔ وہ راستے جو بدکاری پر منتج ہوتے ہیں وہ راستے کشادہ کر دیے گئے ہیں، اور اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ جو بدکار لوگ بدکاری کو، برائی کو، فحشا کو پھیلاتے ہیں، حکومتوں کی طرف سے ان کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں اور ان کو بلا کر کے اعزازات دیے جاتے ہیں، اتنے پیسے دیے جاتے ہیں کہ آپ سوچ سکتے ہیں کیا ان کے اندر خوبی ہے کہ وہ برائی کو پھیلاتے ہیں، وہ فحشا کو پھیلاتے ہیں۔ یہ معاشرے کا بدترین طبقہ ہے جن کی وجہ سے بدی پھیلتی ہے، نوجوانوں کے اخلاق بگڑتے ہیں، ان کا کردار مسخ ہوتا ہے۔ جو شخص بدکاری میں پڑ گیا اس کے دل کا چہرہ مسخ ہو کے رہ گیا، داغدار ہو کے رہ گیا۔ فحشا تو بہت بڑا جرم ہے، عام گناہ کرنے سے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ دل کے اوپر سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ نہیں کرتا، دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ داغ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر بدی اور نیکی کا امتیاز بھی مٹ جاتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، اس کو چین نہیں آتا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، لیکن جب گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، بدکاری پہ بدکاری کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ میں اس کی مثال دوں گا کہ پکا نمازی ہو تو کبھی اس سے نماز چھوٹ جائے تو وہ عجیب بے چینی میں ہوتا ہے کہ آج ہوا کیا میرے ساتھ، قضا بھی کر لیتا ہے پھر بھی بے چین رہتا ہے۔ لیکن جو بے نمازی ہے وہ روز چھوڑ رہا ہوتا ہے، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شریف آدمی کسی کو ظلمن تھپڑ مار بیٹھے تو اتنی تکلیف اس کو نہیں ہوتی جتنی اس کو ہو رہی ہوتی ہے۔ دعا کرو کہ یہ دل دل ہی رہے، دل مصفہ رہے، دل مزکہ رہے، دل ستھرا رہے، دل پاکیزہ رہے۔ جتنی کوشش ہم اپنے چہرے کو، اپنے بدن کو، اپنے ظاہر کو سنوارنے کی کرتے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر اپنے دل کو سنوارنے کی کریں۔ باہو علیہ الرحمہ نے کہا تھا، دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو۔ تو شیطان دل پہ ہی قبضہ جماتا ہے۔ شیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنسا واذا غفل وسوسہ، تو یہ غافل نہ ہو پائے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہو۔ اس لیے ہمیں 5 بار مسجد میں بلایا جاتا ہے۔ نمازیں ہیں تو ہم صبح ساری پڑھ لیں، ایسا نہیں ہے، ہمیں مختلف اوقات میں بلایا گیا ہے۔ صبح اٹھتے ہی سجدہ ریز ہو جائیں، پھر کام پہ جائیں، کام میں انہماک ہونے لگا تو پھر بلا لیا گیا، آؤ جو ظہر کے وقت، پھر گئے تھوڑا وقت گزرا تو پھر انہماک ہونے لگا، کھونے لگے تو کہا پھر آجو عصر کے وقت، پھر چھٹی ہوئی گھر جانے لگے، کہا پہلے نماز پڑھ لو، پھر کھانا کھایا، بچوں میں بیٹھے کھیل کود میں لگے، دل غافل ہونے لگا، کہا آجو پھر عشاء کے وقت آجو۔ اور نماز سے پہلے بھی ذکر، نماز کے بعد بھی ذکر، سونے سے پہلے ذکر، سونے کے بعد ذکر، اٹھتے ہوئے ذکر، کھاتے ہوئے ذکر، کھانے کے بعد دعا، آئینہ دیکھتے ہوئے دعا، لباس بدلتے ہوئے دعا، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے، سیڑھیاں اترتے ہوئے، کسی چیز کو دیکھتے ہوئے، کسی مومن کو ملتے ہوئے۔ ہماری زندگی کو دیکھیے مسلمانوں کی، ہم تو ہر وقت ذکر میں رہتے ہیں، ہر وقت اسی کا نام جپ رہے ہوتے ہیں، کبھی السلام علیکم، کبھی سبحان اللہ، کبھی ماشاء اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی لا الہ الا اللہ، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ، کبھی اللہ اکبر، کبھی نماز، کبھی سجدہ، کبھی رکوع، کبھی قیام۔ کیسی زندگی ہے مومن کی۔ اور 8 دن کے بعد تفصیلی روشنی کے لیے ہم مسجدوں کے اندر حاضر ہوتے ہیں، اس میں خطبہ سنتے ہیں، اس میں گفتگو سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ذکر فکر کرتے ہیں، اور پھر ماہ سیام آ جاتا ہے تو پوری ٹیوننگ ہو جاتی ہے پورے جسم کی۔ اور پھر کہا چلو ہر سال نہیں تو زندگی میں ایک بار حج پہ بھی چلے جاؤ، اور تم ایسے پلٹ کے آؤ گے جیسے ماں کے بطن سے ابھی پیدا ہوئے ہو، سارے گناہ مٹ جائیں گے، تم ستھرے ہو کے وہاں سے آؤ گے۔ تو مومن پاکیزہ دل ہوتا ہے، فحشا سے، سو سے، برائیوں سے۔ آج نہ ہماری نگاہیں پاک، نہ کان پاک، نہ خیال پاک، نہ سوچے پاک، سب کچھ آوارگی میں آ گئی۔ تو اس لیے ہمارا رب کیا چاہتا ہے کہ ہم نیک ہوں، صالح ہوں، پاکیزہ